اب وقت ہوا جاتا ہے شرع دین میں آڈینس کے سوالوں کی طرف جانے کا، کیونکہ ہمارے تو اپنے کروڑ سوال ہیں لیکن آڈینس کے سوال اتنے ہی اہم ہیں، اور جو بھی آڈینس ممبر سوال کریں گے ان کو ونسے کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ملیں گے۔ ونسے کے شیمپو جو آج کل بہت فیمس ہیں اور ان کی کوالٹی بہت ہی زبردست ہے، اسپیشلی ونسے کا بایوٹن اینڈ کیراٹن شیمپو بہت افیکٹو ہے، ہیئر فال کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور ہیئر گروتھ کو بھی انکریج کرتا ہے۔ ہمارے اسکالرس کی اجازت سے سوالات کی طرف بڑھیں۔ جی آڈینس میں کون سوال کرے گا؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم، میرا نام انم زہرا ہے۔ میرا کویشچن، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک اس خوبصورت دن کے حوالے سے۔ میرا علامہ صاحب سے کویشچن ہے کہ ہمیں ویسے تو بہت سی چیزیں ملتی ہیں امام حسن کے سیرت سے، ہم ان پر عمل کریں تو بے شک ہم اچھے راستے پہ جا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایک ایسے چھوٹا سا عمل جو ہمیں نہ تو صرف اس رمضان بلکہ بعد از رمضان بھی ہم اس پر عمل کرتے کرتے اپنے جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے ذرا ہم تھوڑا سا ہٹ جائیں۔ علی بھائی آپ سے اس ویسے یہ بات کی انڈیکیشن ہم نے ابھی بریک سے پہلے دی ہے، ہلکی سی دوبارہ اور ہلکی سی وہ ایک انڈیکیشن دی ہے۔ میں اگر ایک بات کہہ دوں، دسترخوان وسیع کرنے کی ہم نے ایک انڈیکیشن آپ کو دی تھی، آپ کو ونسے کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی ملے گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے یہ جو میں واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ رمضان کے علاوہ کیا، حضرت مولا علی کی شہادت ہو گئی 21 کو، یہ 25ویں رمضان کی رات کی بات ہے۔ امام حسن جماعت کرا کے عشاء کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ظاہر ہے اس دور میں دائیں بائیں اتنی آبادیاں نہیں ہوتی، تو کیا ہوا کہ جب اس جنگل ویرانے سے گزر رہے تھے تو کسی ایک بوڑھے کی، بیمار کی کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام حسن بڑے بے چین ہو گئے کہ اب یہ کون ہے جو بوڑھا کرا رہا ہے، اور مسجد کوفہ اور گھر کے درمیان ادھر ادھر دیکھا، تلاش میں پڑے، وہ جنگل میں درخت کے نیچے ایک بیٹھا ہوا بوڑھا بزرگ ملا، کئی سال عمر اس کی، اور وہ رو رہا تھا بھوک سے۔ امام حسن نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بڑے کرخت اور بدتمیزوں والے لہجے میں اس نے کہا جی میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ امام حسن نے کہا اچھا رکو، بھاگ کے گئے، کھانا لائے، اس کو کھلایا، اس کے پاس بیٹھ گئے زمین پر۔ اب سنیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، اس کے نیچے ساتھ زمین پر بیٹھے، لقمہ توڑتے، اس کو نرم کرتے چونکہ اس کے دانت نہیں تھے، اور وہ لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے اور ساتھ اس کے حال حوال پوچھتے۔ اس بزرگ کی جو غصہ تھا نا ٹھنڈ ہو گیا، وہ کھاتا رہا، کہتا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی نام چھوڑیں آپ کھائیں۔ تھوڑی دیر اور کھاتے رہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم نے یہ نہیں پوچھا میں اتنے غصے میں کیوں تھا؟ انہوں نے کہا بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص صبح اور شام آتا تھا، مجھے کھلا جاتا تھا، 3 دن گزر گئے ہیں، نہ وہ صبح کو آ رہا ہے نہ شام کو آ رہا ہے، اور اے شخص مجھے ایک بات بتا بیٹے، تیرے لقمہ توڑنے کا انداز بھی اس شخص سے ملتا ہے اور تیری بات کرنے کا سلیقہ بھی اس شخص سے ملتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام پھر رو پڑے اور فرمایا کہ وہ جو شخص روز آ کے تجھے کھلا کے جاتا تھا وہ میرے باپ علی تھے، بابا علی تھے، میرے بابا جان تھے، اور میں ان کا بیٹا حسن ہوں۔ وہ پھر قدموں میں گر گیا۔ تو یہ ہے بیٹا وہ سیرت، یہ ہے اہل بیت اطہار کی وہ مقام و مرتبہ، اور یہ وہ چیز ہے، بس اسی ایک کو اگر پلے باندھ لیں باقی چیزیں جزوی ہو جاتی ہیں۔ دسترخوان وسیع کرنا، ایک ہاتھ سے نیکی کریں، اپنی دوسرے ہاتھ تک کو نہ پتہ چلنے دیں، اپنی اولاد کو بھی نہیں مولا علی نے پتہ چلنے دیا۔ یہ چیزیں ہیں جو میٹر کرتے ہیں۔ عاجزی، زمین پہ بیٹھ جانا، اس عمل میں کیئر کا لیول دیکھیں، سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں کہ نوٹس کیا کہ اگلے کے دانت نہیں ہیں، سو اس کو نرم کر کے کھلایا۔ ہم ایک عمل میں ہی 50 اچھے عمل کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ ونسے کا گفٹ ہیمپر آپ کو ملے گا۔ اور نیکسٹ کویسچن کون پوچھے گا؟ السلام علیکم، میرا نام افزا ہے۔ میرا یہ کویسچن ہے کہ آج کل کے نوجوان حضرت امام حسن کی سیرت پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کو ونسے کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا۔ علامہ صاحب، آج کل کا یوتھ اس راہ پہ کیوں نہیں چل رہا جس پہ اس کو چلنا چاہیے؟ بیٹا اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو دین پھیلانے والے افراد نے، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح دین کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے تھا، سیرت اہل بیت کو پیش کرنا چاہیے تھا، محبت اہل بیت کو پیش کرنا چاہیے تھا، اس طرح پیش نہیں کیا۔ تو ایک فیکٹر اس میں یہ ہے کہ پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچا، اور دوسرا پیغام پہنچنے کے بعد کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کی وائلیشن ہونے کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں جب پیغام صحیح نہیں پہنچتا، تو اس میں جھگڑوں میں ڈال دیا، ایسی بحثوں میں شامل کر دیا جس میں جو ہے لوگ ذہن ان کے جو ہے نا وہ اختلافات میں چلے گئے۔
تو اگر سیرت صحیح سے بیان ہوتی، مقدس اہل بیت کا وجود مقدس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی، کیونکہ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام میں، ہماری سیرت میں رسول اللہ کی سیرت ہے، رسول اللہ کا کلام ہے، اور جب ہم کسی کو کوئی بھی ہمارا کردار پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کردار نہ اپنائے، وہ صحیح ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کوتاہی کس میں ہے؟ بیان میں، پہنچانے میں۔ البتہ کچھ جو پہنچ گیا ہے اس کی بیان میں بھی اصلاح ہمیں کرنی ہوگی آئندہ، اور جو ہے پہنچ گیا اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہم لوگوں کے لیے بھی بن سکتے ہیں۔ اس میں علامہ صاحب ایک بات ایڈ کر لیں کہ جو ایک تو ہے پیغام کا پہنچانا، جس طرح آپ نے فرما دیا، دوسرا یہ کہ پیغام پہنچانے والا بھی اس پر پورا کا پورا عمل کرنے والا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ مولا علی ایک بندہ جا رہا تھا کہیں تبلیغ کرنے، تو مولا علی کے پاس آیا کوئی نصیحت کرنے، آپ نے فرمایا زبان بند رکھنا، جی، تو زبان بند رکھ کے نصیحت کریں، اپنے عمل کی نصیحت بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور میری بہن نیکسٹ سوال آپ قاری صاحب کور کیجیے گا پلیز، کیونکہ سوالات اگر رہ گئے تو پھر آڈینس ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت مبارک ہو رمضان کی۔ آپ کو بھی بہت بہت۔ اچھا، میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ مشہور ہے کہ حضرت حسن نے 100 شادیاں کی ہوئی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ کرنے دے اس کا جواب قاری صاحب سے اجازت کے ساتھ۔ بسم اللہ نہیں، آپ کور کر لیں، ڈینجرس سا سوال آ گیا۔ انصاف کے تقاضے تو قاری صاحب کے بنتے نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ سینئر ہیں، لیکن مجھے اجازت دینے دیجیے۔ بالکل، اور آپ کو ونسے کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی۔ ایک ایک جملہ سبھی بول دیتے ہیں اس میں۔ انشاءاللہ۔ نہیں نہیں، مجھے بولنے دے۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، دیکھیں جی، ہر شخص کی ایک غیرت ہوتی ہے۔ میرے باپ کو کوئی گالی دے گا تو میری غیرت کا ایک لیول ہوگا نا، میری ماں کو کوئی برا بھلا کہے گا تو لیول ہوگا۔ تو 1000 باپ اور 1000 مائیں، بلکہ کروڑ باپ اور کروڑ مائیں اہل بیت کے قدموں پہ قربان، اور ہم وہ قوم ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں وہ باتیں سن لیتی ہیں اور اس کو آگے برداشت بھی کر لیتی ہیں۔ یہ میری ماں، یہ میری بہن، یہ وہ جھوٹ ہیں جو اہل بیت کے خلاف گھڑے گئے، جس دور میں گھڑے جا رہے تھے، مخالفتیں تھیں، مختلف معاملات تھے، ان کا نام لے کر روایت کرنے پر پابندیاں تھیں، وہ ایک اور چیپٹر ہے، اس کو چھوڑ دی۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے۔ امام حسن سے جب حکومت لی گئی تاکہ یہ تو صرف عورتوں میں پھنسا رہتا ہے، اس کو تو حکومت کرنی نہیں آئے گی، یہ کیسے کرے گا؟ غلط تو بات میں ہے، سچ بات بالکل۔ بتاؤں، اہل بیت امام حسن علیہ السلام 10 بیویوں کے نام کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے، یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام اسی طرح پاک صاف شفاف انسان تھے جس طرح کے رسول اللہ تھے، جس طرح کے علی تھے۔ قاری صاحب 2 باتیں اگر آپ کہہ کے آج کے شو کو ہمارے میں آخری پیغام یہ سیگمنٹ کو کلوز کر دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا جو کردار ہے وہ آخری جھلک دیکھیے گا۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور وہ قتل حسین میں شامل تھا، اور بالکل مختصر بات کرتا ہوں، اور وہ پہلے قتل حسین میں شامل تھا اور اس نے بڑی پناہ لی، کسی نے کہا اہل بیت کے گھر چلا جا، وہ اہل بیت کے گھر آ گیا اور آپ نے پہچان بھی لیا، اسے پناہ بھی دے دی، زاد راہ دیا، اور دور تک چھوڑنے گئے تو وہ بڑا حیران ہوا کہ کہنے لگا میں تو اس گھرانے کا قاتل ہوں اور یہ مجھے پناہ بھی دے رہے ہیں، زاد راہ بھی دے رہے ہیں اور سواری بھی دے رہے ہیں۔ تو وہ دوبارہ واپس مڑ کے آیا، کہنے لگا لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں۔ فرمایا میں نے تیرے آنے پر تجھے پہچان لیا تھا، تیرے ہاتھ قتل حسین میں رنگے تھے۔ کہا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی نوٹ پہ ہم اپنے شرح دین کے سیگمنٹ کو کلوز کریں گے۔ ویورز، کچھ ایسے سخت سوال ہوتے ہیں جن کے جواب جب ہم اوائڈ کرتے ہیں تو ہم مزید جو ہے کنفیوژن اور نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی جتنی ڈیسنٹلی کسی کو ناراض کیے بغیر کور کر سکتے ہیں کریں۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، لیکن ویورز جو یہ بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، تب ہی ہمارا یوتھ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پہ چلے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آج کا دن ہم سب کو بہت مبارک ہو۔